امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا اداروں میں ایک بات کہی جا رہی ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے؟ جی ہاں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان اور سب کا استاد سمجھتے تھے، اب ان کی کرسی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ امریکی میڈیا ان کی رخصتی کی بات کرنے لگا ہے؟ اس کے پیچھے دو بڑی وجہ ہے۔ ایک تو وہ عجیب و غریب واقعہ جو ترکی میں پیش آیا، اور دوسری امریکہ کی تازہ ترین الیکشن سروے جنہوں نے ٹرمپ کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ آئیے ان دونوں باتوں کو بالکل سادہ الفاظوں میں سمجھتے ہیں کہ پہلی بات کریں تو اس ترکی والے واقعے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ٹرمپ نیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی گئے تھے، لیکن جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو اچانک ان کو خبر ملی کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ شاید ان پر کوئی میزائل حملہ ہو سکتا ہے یا ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد کیا ہوا۔ جو انسان بات بات پر للکارتا ہے اور امریکہ فرسٹ کے نعرے لگاتا ہے، وہ اس قدر ڈر گیا کہ انہوں نے جہاز میں کھانے لے جانے والے ڈبے یا فوڈ وین، جس کو فوڈ کنٹینر میں چھپ کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، یعنی جہاز کے کھانے والے ڈبے میں چھپ کر وہ دوسرے جہاز تک پہنچے، اور پھر جس ایئر فورس کے جہاز میں وہ سوار ہوئے اس کا رڈار بھی بند کر دیا گیا تاکہ کوئی ان کی لوکیشن کا پتہ نہ لگا سکے۔ برطانیہ پہنچ کر انہیں سکون کا سانس ملا۔ اب CNN اس واقعے کی ٹرمپ کی رخصتی سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جو لیڈر خود کو بہادر اور عالمی فاتح کے طور پر پیش کرتا تھا، جو بنکر میں جانا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، وہ آج کھانے کے ڈبوں میں چھپ کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس ایک واقعے نے ان کی اس طاقتور لیڈر والی امیج کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہوں نے اپنے صحافیوں اور ساتھ جانے والے عملے کو خطرے میں چھوڑ دیا اور اپنی جان بچا کر نکل گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس حرکت کے بعد امریکی عوام کے سامنے ٹرمپ کا ایک بزدلانہ روپ سامنے آیا ہے۔ جو شخص اپنی حفاظت کے لیے فوڈ وین میں چھپ جائے، وہ امریکہ یا نیٹو ممالک کی حفاظت کیا کرے گا؟ صرف اتنا ہی نہیں، امریکہ کے اندر جو تازہ ترین سروے آئے ہیں، یعنی جنہیں اپروول ریٹنگ کہا جاتا ہے، وہ ٹرمپ کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ ان سرویز سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی عوام اب ان سے سخت ناراض ہے۔ دی اکونومسٹ کی تازہ ترین سروے کے مطابق صرف 33% لوگ مانتے ہیں کہ ٹرمپ اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ 66% یعنی 2/3 لوگ ان کی کارکردگی، ان کی ایکٹیویٹیز سے بالکل ناخوش ہے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر ان کی مقبولیت میں 3% کی مزید گراوٹ آئی ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ ایماندار اور بھروسے کے قابل ہے، تو 60% امریکی لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں۔ 65% امریکیوں کا ماننا ہے کہ ملک غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 80 سال کی عمر میں ان کی صدارت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور 53% لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی عمر اب اس عہدے کے لیے مناسب نہیں رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا الزام جو ان پر لگ رہا ہے وہ ہے عہدے کا ذاتی فائدے کے لیے استعمال اور بدعنوانی، یعنی کہ 61% عوام کا ماننا ہے کہ ٹرمپ صدر کے عہدے کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور 55% لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کے اداروں کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان سارے اعداد و شمار کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ جلد ہی مڈ ٹرم یعنی پارلیمانی انتخاب ہونے والے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں اس وقت ٹرمپ کی پارٹی کی اکثریت بہت ہی کمزور دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ مخالف پارٹیاں یعنی ڈیموکریٹکس کو حکومت بنانے کے لیے صرف 3 سیٹوں کی ضرورت ہے، جبکہ سروے کے مطابق ڈیموکریٹس کو اپوزیشن کے مقابلے میں 8% کی بڑی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ امریکہ میں تقریباً 20 سیٹیں ایسی ہیں جہاں ہار جیت کا فرق صرف 2 سے 5% کا تھا۔ اگر یہ 8% ووٹوں کی تبدیلی وہاں اثر دکھاتی ہے تو ٹرمپ کی پارٹی وہ تمام سیٹیں ہار سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹے دعوے، ڈرامے بازی اور قوم پرستی کا نعرہ لگا کر حکومت میں آنا ایک الگ بات ہے، لیکن جب بات ایکٹیویٹیز اور سچائی کی آتی ہے تو عوام سب دیکھ لیتی ہے،
और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी वो सबसे बड़े ताकतवर है। तुर्की के इस वाक़ये और अमरीकी अवाम के इस रवैये ने उसका पर्दा चाक कर दिया है, सारे राज खोल दिए हैं। अगर आने वाले इलेक्शन में उनकी पार्टियां हार जाती है तो ट्रंप के पास तमाम ताकतें छिन जाएगी। फिलहाल जो इशारे मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासी बादशाहत का इख्तिताम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आइए दोस्तों एक ऐसी दर्दनाक और दिल दहलाने वाली खबर पर भी बात करने जा रहे हैं जो हमारे पड़ोस से आ रही है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल लरस जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मुल्क अपने ही लोगों पर, अपने ही निहत्थे शहरियों पर आसमान से बमबारी करे? जी हाँ, कुछ ऐसी ही इंतहाई संगीन दावे सामने आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके सोराब से दोस्तों जो इत्तलात और रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही है वो बेहद तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के जंगी जहाज़ों ने बलूचिस्तान के ज़िला सोराब के करीब वाक़े एक इलाके गुदार में हवाई हमले किए हैं। अब ज़रा सोचिए, कोई मामूली बात नहीं है। हवाई हमले उमूमन जंगों में दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये दावा किया जा रहा है कि ये हमले सीधी रिहायशी इलाकों पर किए गए हैं, यानी उन जगहों पर जहां आम लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें अपने घरों में सो रहे थे या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहां जंगी जहाज़ों से बमबारी की गई जिससे मकानात और दीगर शहरी अमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इन खबरों और दावों के मुताबिक इस होलनाक बमबारी के नतीजे में अब तक 27 मासूम जान जा चुकी है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 27 आम शहरी, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा बात तो यह है कि मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों में एक बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। सोशल मीडिया पर एक नाम रुखसाना भी काफ़ी गर्दिश कर रहा है, जिनकी रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस हमले में कई ख़वातीन और छोटे बच्चे खून में लथपथ और शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लोग हंसते खेलते, तमाम घर पल भर में मलबे का ढेर बन चुके हैं। अब यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब वो दावे और रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ के मकामी लोग और गैर सरकारी ज़राए से सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान का मसला काफ़ी पुराना और पेचीदा है। वहाँ अक्सर हुकूमत और मुख्तलिफ मकामी गिरोह के दरमियान हालात ख़राब होते रहते हैं और कशीदगी चलती रहती है। लेकिन अगर इन हवाई हमलों के दावों में ज़रा सी भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, क्योंकि लड़ाई चाहे जिससे भी हो, आम शहरियों, ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के घरों पर बम गिराना किसी भी उसूल, कानून या इंसानियत के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया की बहुत नाजुक है। अभी इस वाक़े पर हुकूमत या फ़ौज की तरफ से बाज़ाब्ता कोई जवाब नहीं आया और वो इन दावों को किस तरह पेश करते हैं इसका अभी हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो तस्वीर अब तक आवाम के सामने आई है वो बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है। हम तो यही उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि वहाँ हालात बेहतर हो, सच्चाई दुनिया के सामने आए और मासूम लोगों की जानें महफूज रहे। आपका इस सारी सूरत हाल पर क्या ख्याल है? आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह मिडिल ईस्ट की खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।